الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہم اردو میں سبق نمبر 13 ویڈیو جنریشن کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق نمبر 13 ویڈیو جنریشن۔ ویڈیو جنریشن کا مطلب ہے کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فون میں پرورش پانے والی نسل۔ میرا دوست اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے بچے عجیب ہیں، ڈھیلی شرٹیں اور گھٹنوں تک بے ڈھنگے کچھے پہن کر پھرتے ہیں، رات 1:30-2 بجے تک فلمیں دیکھتے ہیں، میوزک سنتے اور تاش کھیلتے ہیں، دن 11 بجے تک بستر پر پڑے رہتے ہیں، لیٹے لیٹے چائے کی کلی کرتے ہیں، 89 کو 89 بولتے ہیں، انگریزی رسالے اور ننگی تصویروں والی کتابیں پڑھتے ہیں، برگر کھاتے ہیں اور چیری کی باتیں کرتے ہیں، فرینکفرٹ، لندن، پیرس اور واشنگٹن کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے وہاں ان کی پھوپھی رہتی ہے۔ باقاعدہ ویکینڈ مناتے ہیں، ویکینڈ یعنی ہفتے کا آخری دن مناتے ہیں، کرسمس کا پروگرام بناتے ہیں اور اپریل فول کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اپریل فول مطلب مذاق والا دن۔ میرا دوسرا دوست بھی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کا کہنا ہے اس کے بچوں نے بڑا ہو کر اسے ابا کے بجائے ڈیڈ کہنا شروع کر دیا ہے۔ ڈیڈ مطلب انگریزی میں ابو کو کہتے ہیں۔ وہ روپے کو ڈالر اور سینٹ کے سامنے کھڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ لنکن، چرچل، ہٹلر، نیپولین اور جارج ان کے لیڈر ہیں۔ نیچے، برنارڈ شاہ، رسل، کیٹس، کالرج اور شیکسپیئر ان کے شاعر ہیں۔ جیکسن، میڈونا، آرنلڈ، وینڈم، اسٹیون، راجر مور، تھموتھی اور کوئن ان کے ہیرو ہیں۔ وہ پائن ایپل کھاتے ہیں، سلائس کا ناشتہ کرتے ہیں، لنچ اور ڈنر کرتے ہیں، کافی پیتے اور سوپ لیتے ہیں۔ انہیں درد نہیں، پین ہوتا ہے، پریشانی نہیں، ڈپریشن ہوتا ہے۔ وہ تنہائی نہیں، لونلینس محسوس کرتے ہیں۔ وہ خوش نہیں ہوتے، انجوائے کرتے ہیں۔ انہیں خدا نہیں، گاڈ یاد آتا ہے۔ انہیں دکھ نہیں، اوہ نو ہوتا ہے۔ وہ سلام نہیں، ہائے کرتے ہیں۔ میرا تیسرا دوست بھی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کا کہنا ہے اس کے بچے فردوسی کو خاتون سمجھتے ہیں، سعدی کو کپڑا بیچنے والا شیخ کہتے ہیں، غالب کو کوئی شاعر واعر، اقبال کو مولوی اور فیض کو سرخا کہتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کو بک اور نماز کو یوگا سمجھتے ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ کو مسلمانوں کا ویٹیکن کہتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی مسلم لیڈر پکارتے ہیں۔ انہیں دوسرا کلمہ نہیں آتا۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے، وضو اور طہارت کے اصولوں سے نابلد ہیں۔ نابلد مطلب بری عادت یا ناواقف۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، گھوم پھر کر کھاتے ہیں، وہ جوتے پہن کر سوتے ہیں۔ وہ اخلاقی پابندیوں کو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کہتے ہیں۔ میرا ایک اور دوست بھی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کا کہنا ہے اس کے بچے بہنوئی کو جیجا جی، مشکل کو کٹھنائی، معافی کو شمع، خط کو پتر، مبارک کو بدائی، وجہ کو کارن اور منظوری کو آشیرواد لکھ جاتے ہیں۔ وہ خے کو کھے بولتے ہیں، پھے کو فے کے جاتے ہیں۔ انہیں دیوالی اور ہولی کی ساری رسمیں یاد ہیں۔ وہ سندور کو پوتر اور گلے کی زنجیر کو منگل سوتر سمجھتے ہیں۔ وہ ہاتھ باندھ کر نمستے کرتے ہیں، دھوتی اور ساڑی کو قومی لباس سمجھتے ہیں۔ میرے چھوٹے بیٹے کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پورا یاد ہے۔ میری بیٹی ماتھے پر کبھی کبھار بندیاں لگا لیتی ہے۔ میرا بڑا بیٹا کبھی کبھار شغلن اشلوک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور میرا سب سے چھوٹا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے، پتا جی کیا سارے مسئلے راکش ہوتے ہیں؟ میرا ایک اور بزرگ دوست بھی بڑا پریشان ہے۔ اس کے ایک بچے نے گیتا پڑھنا شروع کر دی ہے، دوسرا بائبل کا مطالعہ کر رہا ہے، تیسرا ہیپی بن چکا ہے اور بیٹی نن بننا چاہتی ہے۔ سب کتے پالتے ہیں، راک اینڈ رول پر گھٹنوں
گھنٹوں ڈانس کرتے ہیں، واک پر جاتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، مساج کراتے ہیں، بال ڈائی کراتے ہیں، ڈائمنڈ کلر کرواتے ہیں، وگ لگاتے ہیں، میک اپ کراتے ہیں، پونیاں بناتے ہیں، پھٹی ہوئی بھدی اور غلیظ جینز پہنتے ہیں، بھدی من بری، غلیظ من خراب، اور ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ جی نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرے ان تمام دوستوں کا تعلق یورپ، امریکہ اور بھارت سے نہیں، یہ سب پاکستان میں رہتے ہیں، ان سب کے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے، ان سب کے بچوں نے کبھی یورپ اور امریکہ کی شکل نہیں دیکھی، اور یہ سب لوگ کبھی واگا کے پار نہیں گئے۔ بس ان سے اتنی بھول ہوئی کہ یہ سب لوگ بڑے بڑے افسر بن گئے یا بزنس شروع کر دیا اور اپنے بچوں کو چوڑ کانا کاہنا کا چھا ٹنڈو آدم احمد پور شرقیہ اور لالا موسیٰ سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد لے آئے، اور اس کے بعد جب جائز ناجائز پیسے کی ریل پیل ہوئی تو انہوں نے اپنے بچپن کی محرومیوں کی تلافی شروع کر دی، بچوں کو ٹاٹ اسکولوں سے اٹھوا کر مہنگے اسکولوں میں داخل کرا دیا، ان کے ہاتھوں سے قاعدے اور سپارے لے کر انہیں آزاد بنانا شروع کر دیا، ڈانٹ ڈپٹ کو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی سمجھ کر ترک کر دیا، انہیں ان گنت چینلز والے ٹی وی سیٹ اور اخلاق باختہ کلپس والے انٹرنیٹ کے سامنے بٹھا دیا، اخلاق باختہ یعنی بد اخلاق، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس کلچر میں زیادہ لذت اور زیادہ تھرل ہوتی ہے وہ کمزور، بوسیدہ اور پینڈو ثقافت کو نگل جاتا ہے، لہٰذا آج ان کے بچے نہیں رہے، پرائی تہذیب کے بچے بن چکے ہیں، پاکستان کے نہیں بھارت ماتا کے سپوت بن چکے ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنی نسلوں سے ایک ایسی نسل پیدا کر چکے ہیں جو ہماری نہیں، بلکہ یہ کہا جائے یہ نسل کسی کی بھی نہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہنس کی چال چلنے والے کووں کو ہنس قبول کرتے ہوئے اور نہ ہی کوے۔ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ صرف میرے چند دوستوں کا ہوتا تو میں اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جاتا، لیکن میں پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پروان چڑھتی نسل کو اسی آگ میں جلتا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اب اسلام آباد اور ڈونگا بونگا کی ثقافت میں زیادہ فرق نہیں رہا۔ اب آپ چیچو کی ملیاں اور فورٹ عباس میں بھی میڈونا کے گانے سن سکتے ہیں، لمبی شرٹوں اور چھوٹے کچھوں میں ملبوس نوجوان دیکھ سکتے ہیں، لمبے بالوں اور پھٹی پتلونوں والی نسل کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کلاسکس آپ نے سبق ویڈیو جنریشن کی ریڈنگ کی ہے، اس سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو نیو جنریشن ہے اس میں تبدیلی یا چینجنگ کس وجہ سے آتی ہے، اس کی ریڈنگ ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔